میں نے جنوں کو بنایا، میں نے انسانوں کو بنایا، جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بتایا الا لیعبدون، مقصد یہ ہے کہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، میری عبادت کیا کریں، میری عبادت کیا کریں۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اتنا نظام چلا کر، آسمان بنا کر، یہ زمین بچھا کر، ہوائیں جلا کر، بارشیں برسا کر، یوں کھیتیاں اگا کر، ہمیں پیدا فرما کر کسی بات کا تقاضا نہیں کیا، کسی معافی کا تقاضا نہیں کیا۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا میں نے سورج کو چمکایا ہوا ہے، یہ جو روشنی لیتے ہو اس کا دل دے دو۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا زمین سے پھل اگائے ہوئے ہیں، یہ تم کھا لیتے ہو، ذرا میرا بھی تو حصہ نکالو نا۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا، لیکن اللہ نے جو فرمایا میرے بندے اتنی نعمتیں دینے کے بعد تقاضا ایک ہے، تیرے سے ایک ہی تقاضا رکھتا ہوں کہ دنیا کھا، دنیا کما، لیکن دنیا کھانے اور کمانے کے بعد کچھ وقت میرے سامنے جھک بھی جایا کر، کبھی میرے سامنے جھک بھی جایا کر، کبھی زمین میں ہاتھ جھکا بھی لیا کر، کبھی مجھے بلا بھی لیا کر۔ میرے بندے تو ایک بار یاد کرے گا، میں کئی بار تجھے یاد کروں گا، تو ایک بار یاد کرے گا، میں تجھے کئی بار یاد کروں گا۔ تو میرے محترم سامعین، آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک میں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کون ہے، تیرا اور میرا خالق کون ہے، تیرا اور میرا داتا کون ہے، تیرا اور میرا گنج بخش کون ہے، تیرا اور میرا غریب نواز کون، تیرا اور میرا فیض عالم کون، تیرا اور میرا بگڑیے بنانے والا کون، تیرا اور میرا رب کون ہے، تیرا اور میرا پالنے والا کون ہے۔ آج کا مختصر جمعے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، دعا کروں گا آج کے جمعہ میں جو کمال فرمائے، جو میں آپ کو سناؤں، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے محترم سامعین، میں نے قرآن سے سوال کیا، اے اللہ کے قرآن ذرا بتا تو صحیح ہمارا اللہ کون ہے، بتا تو صحیح ہمارا خالق کون ہے، بتا تو صحیح ہمیں بنانے والا کون۔ تو اللہ کا قرآن بولا جو اسم سپارہ سورہ مومن اور سورہ مومن کی آیت نمبر اللہ رب العالمین نے 64 میں پڑھا دیا، اور سورہ مومن کا نمبر 40 ہے، سورہ مومن نمبر 40 سپارہ 24واں اور آیت نمبر 64۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تیرا رب وہ ہے، تیرا خالق وہ ہے، جعل لکم الارض قرارا، جس نے زمین کو قرار بنا دیا، جس نے زمین کو سکون بنا دیا، جس نے زمین کو قرار بنا کے پیدا کر دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، وصورکم فاحسن صورکم، اللہ فرماتے ہیں جس نے تیرا خوبصورت چہرہ بنا دیا ہے۔ آج شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہے میرا چہرہ کتنا پیارا ہے، میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، میری شکل کتنی پیاری ہے۔ کبھی شیشے میں یہ بھی دیکھا کر کہ یہ خوبصورت چہرہ بنانے والا کون ہے۔ چہرے کی تعریف تو کرتا ہے، چہرے کو دیکھ کے خوش تو ہوتا ہے، کبھی یہ بھی غور کیا کر کہ یہ خوبصورت چہرہ تخلیق کرنے والا کون ہے، یہ بنانے والا کون ہے۔ آج چہرے کی حفاظت تو کرتا ہے، جس نے چہرہ بنایا ہے کبھی اس کا بھی تو خیال کیا کر۔ آج اپنے چہرے کی تعریفیں کرتا اور کرواتا ہے، کبھی جس نے چہرہ بنایا ہے اس کی بھی تو تعریف کیا کر۔ اللہ رب العالمین نے بنایا تیرا رب وہ ہے، اللہ وہ ہے
صورکم فاحسن صورکم، جس نے تیرا خوبصورت چہرہ بنا دیا، ورزقکم من الطیبات، فرمایا جس نے تیرے لیے پاک رزق بنا دیا، تیرے لیے پاک رزق بنا دیا، ذالکم اللہ ربکم، فرمایا یہ سب بنانے والا تیرا رب ہے۔ قرآن تعارف کروا رہا ہے، فرمایا یہ سب بنانے والا تیرا رب ہے، یہ تیرا رب ہے۔ فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین، فرمایا تیرا رب وہ ہے جو تجھے پالتا بھی ہے اور سب سے پاک بھی ہے، جو سب سے پاک بھی ہے، اور تیرا رب کون ہے؟ او اللہ کون ہے؟ توجہ کرو، قرآن کی زبان میں بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا تیرا رب وہ ہے جو زندہ ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اس کے علاوہ سردار غوث اعظم کوئی نہیں۔ فادعوہ، اس کی عبادت کرو اور ہاتھ پھیلاؤ اس کے سامنے، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ صرف اس کو ہی اپنا داتا مانو اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور کہہ دو نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے کیونکہ تو سب کا رب ہے، تو سب کا رب ہے۔ اللہ کون ہے؟ قرآن سے ذرا توجہ کرو، قرآن ہمیں تعارف کروا رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے قرآن کی زبان؟ اللہ کون ہے قرآن کی زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کون، خالق کون، مالک کون، پیدا کرنے والا کون، داتا کون، اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ میرے محترم، آج کے جمعے میں میرا دل ہے کہ میں قرآن سناؤں، اتنا قرآن سناؤں کہ تیرا اور میرا دل منور ہو جائے، اتنا انشاءاللہ آج میں نے صرف قرآن سنانا ہے۔ تو قرآن سننے کا تقاضا آپ سے پورا کا تقاضا سن، مجھے آپ سے کوئی تقاضا نہیں ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا جمعہ سنو اور مجھے ذرا بعد میں پیسے دے، اس کا نہ یقین کرو، اگر اتنا قرآن ادھر پڑھتا ہے نا تو میرے اوپر کوئی بارش ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتا، میرا بالکل تقاضا نہیں ہے، میرا صرف یہ تقاضا ہے کہ قرآن سن کے محبت سے کیا کہا کرو، ابھی بھی نہیں کیا کہا کرو، ہاں بس یہ تقاضا ہے مجھے، اور آپ سے کوئی تقاضا نہیں، قرآن سنانے کے صرف اتنا کا تقاضا رکھتا ہوں، باقی انشاءاللہ میں اللہ سے اس کا اجر دے دوں گا انشاءاللہ، آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بے فکر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا رب وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کر دیا انسان کو، پیدا کس سے کیا؟ من تراب، ایک مٹی سے پیدا کر دیا، کھڑکتی ہوئی مٹی سے پیدا کر دیا، ثم من نطفة، اس مٹی سے پھر نطفہ بنا دیا، پانی کا قطرہ بنا دیا، ثم من علقة، پھر تیرا خون کا لوچڑا بنا دیا،
فرمایا ثم یخرجکم طفلا، تیری سوچ وہاں پہ پہنچ نہیں سکتی، تیرا خیال پہنچ نہیں سکتا، تو سوچ بھی نہیں سکتا، آخر تو بنا کیسے ہے؟ تھا پہلے مٹی، پھر تھا پانی کا قطرہ، پھر بن گیا خون کا لوچڑا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم یخرجکم طفلا، میں نے تجھے بچہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا ہے، تجھے بچہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے تجھے بچہ بنا کے دنیا میں بھیجا، اور بچہ بنانے کے بعد تجھے میں نے جوان کر دیا، تو جوان ہو گیا، جوان ہونے کے بعد اشدکم، تجھ میں طاقتیں آ گئی۔ دیکھو اللہ تعارف کروا رہے، کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا۔ فرمایا تو پہلے بچہ تھا، ثم یخرجکم طفلا، تو بچہ بن کے دنیا میں آیا، پھر اللہ کریم نے اشدکم لتبلغوا اشدکم، تجھے جوان کر دیا، تجھے طاقتور بنا دیا، تو طاقتور بن گیا۔ آج تو طاقتور بننے کے بعد کہتا ہے تو مینوں جانتا نہیں میں کون ہاں، آج کہتا ہے تو مینوں جانتا نہیں میں کون ہاں، میں چودھری، میں افسر، میں وزیر اعظم، میں وزیر اعلیٰ، میرے بڑے ریلیشن نے، میری بڑی اونچی پہنچ ہے، تو میں نے جانتا نہیں میں کون ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو تیرا اپنا ہی خیال ہے، تجھے کوئی جانتا نہیں تو کون ہے، میں تجھے پیدا کرنے والا ہوں، میں تو تجھے جانتا ہوں تو کون ہے۔ کبھی اپنی تخلیق کی طرف غور کیا کر، کبھی اپنے بننے کی طرف غور تو کیا کر۔ تھا ایک نطفہ، ایک نطفہ تھا، سے اگر لوچڑا بنایا تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور پھر لوچڑے سے اگر بچہ بنا کے دنیا میں بھیجا تو کس نے؟ اللہ نے۔ اور پھر بچے کے بعد کبھی اور مضبوط اور طاقتور جوان بنا دیا تو کس نے؟ اللہ نے بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تو اب کہتے ہیں تجھے کوئی جانتا نہیں۔ اور قرآن کا ایک اور مقام پڑھتا ہوں، فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہ فرماتے ہیں تو کہتا ہے تجھے کوئی جانتا نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میں تجھے جانتا ہوں، جب تو دنیا میں آیا تھا تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة، انسان تجھے میں نے پیدا کیا ایک نطفے کے ساتھ پیدا کیا، پانی کے قطرے کے ساتھ پیدا کیا، امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا۔ ہمارا پیدا کرنے کے بعد اگر سننے اور دیکھنے کی طاقت دی تو بولو کس نے؟ اللہ نے عطا کر دی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندے تو دنیا میں بھٹک رہا تھا، تو دنیا میں چل پھر رہا تھا، تجھے تو یہ بھی پتا نہیں تھا میں نے جانا کہاں، تجھے تو یہ بھی پتا نہیں تھا میں نے کرنا کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میرے بندے تجھے دو راستے میں نے دکھا دیے، یہ سیدھا راستہ ہے اس پر چلے گا تو ہدایت یافتہ ہو جائے گا، یہ الٹا راستہ ہے اس پر چلے گا تو جہنم کا عالم بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے تجھے بتایا تجھے کرنا کیا ہے۔ آج مجھے عقل مل گئی ہے اور جوانی کے جوش میں آ کے کہتا ہے تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، اور جوانی کے جوش میں اپنے رب کو بلا دیا، جوانی کے جوش میں اپنے خالق کو بلا دیا، بنانے والے کو بلا دیا اور اس کے ساتھ فرق کر بیٹھا۔ اللہ کو پہچان لے، اپنے خالق کو پہچان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لتبلغوا اشدکم، اے میرے بندے تجھے میں نے جوانی دی اور طاقت دی، ثم لتکونوا شیوخا، پھر بوڑھا بھی تجھے میں ہی کروں گا، ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا
اجلم مسمى، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میری مرضی ہے، کسی کو جوانی میں مار دوں، کسی کو بڑھاپے میں مار دوں، کسی کی جوانی آئے بنا میں بچپن میں ہی ان کو مار دوں، یہ تو میرے ہی فیصلے ہیں۔ اللہ تیرے فیصلے کیوں ہے؟ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم ذرا عقل کر لو، تاکہ تم عقل کر لو، تاکہ تم اپنے خالق کو ذرا پہچان جاؤ، اپنے خالق کو پہچان جاؤ۔ اور میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا قرآن اور ایک اور مقامات کے سامنے رکھتا ہوں کہ آخر اللہ کون ہے، آخر مالک کون ہے، آخر بنانے والا کون ہے۔ تو جب اللہ کا ایک اور قرآن کا سپارہ 18 سورۃ نمبر 23 سورہ مومنون اور آیت نمبر 12، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ نہیں مزہ نہیں آیا؟ پھر کہو نا مسجد گونج پیدا ہو جائے، گونج پیدا ہو جائے، اور اتنی محبت سے سبحان اللہ کو کہ قیامت کا روز ہو، یہ قرآن بول کے کہے، یہ قرآن گواہی دے کے کہے اللہ محبت سے سننے والے تھے، محبت سے سنانے والا تھا، اللہ ان کے اس نیکی کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور میرا ایمان ہے اگر قرآن نے گواہی دے دی تو رب کائنات کی قسم ہے ہم سب کو جنت میں جانے سے روک ہی کوئی نہیں سکتا۔ قرآن سننے کو دل کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے؟ تو آؤ پھر قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کون ہے، اللہ کون ہے؟ اور قرآن سے پوچھیں اور قرآن تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ نے انسان کو کھٹکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ کھٹکتی ہوئی مٹی تو کون سی ہوتی ہے؟ جب کسی مٹی کے اوپر پانی ڈالا جائے اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کے کچھ حصے بن جاتے ہیں، ٹوٹے 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 حصے بن جاتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر پاؤں رکھا جائے تو کڑ کڑ کی آواز آتی ہے، کھٹکتی ہوئی مٹی، اس کو کہا جاتا ہے کھٹکتی ہوئی، کڑکتی ہوئی مٹی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے انسان کو من سلالۃ من طین، کڑکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ کڑک پہلے انسان آج بڑا، کڑکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ پیدا کرنا کیا ہے، کیسے پیدا کیا؟ فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، میں نے ایک نطفہ بنا دیا، پانی کا قطرہ بنایا، پھر اس کو محفوظ کر دیا، اس کو محفوظ کر دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس نطفے کو میں نے خون کا لوچڑا بنا دیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس خون کے لوچڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اس گوشت میں سے میں نے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں نکال دی، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں نکال دی۔ اور اللہ کریم نے فرمایا فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر میں نے گوشت کو چڑھا دیا، ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھ گیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، بڑا پیارا تیار کرنے والا وہ لوگ کون ہے؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، ہمارا وہ بڑا پیارا پیدا کرنے والا، بڑا خوبصورت چہرہ بنانے والا، بڑا خوبصورت جسم بنانے والا۔ کبھی سوچو تو کیا کر، اپنے جسم پر غور کیا کر۔ اللہ نے دو آنکھیں لگائی، لگی بڑی پیاری لگتی ہیں، ایک ناک لگا ہوا بڑا پیارا لگتا ہے، کان لگے ہوئے بڑے پیارے لگتی ہیں، ہاتھ بڑے پیارے لگتی ہیں، پورا جسم بڑا پیارا بنا ہوا۔ تمہیں ایسے ہے کہ
اللہ ایک آنکھ یہاں پہ لگا دیتا اور ایک یہاں پہ لگا دیتا، عجیب لگنا تھا نا. ایک کان سر پہ لگ جاتا اور ایک کان پاؤں پہ لگ جاتا، ایک ہاتھ پیچھے لگ جاتا اور ایک ہاتھ آگے لگ جاتا، عجیب ہی لگنا تھا نا. تبھی تو اللہ نے فرمایا نا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فرمایا وہ بڑا پیارا پیدا کرنے والا، بولو بولو کون ہے؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے بتایا اللہ کون ہے. آپ توجہ کرو قرآن پر. فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون. پیدا کرنے کے بعد اگر مارنے پر کوئی قادر ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات ہے. وہ جیسے چاہتا ہے مار دیتا ہے. دعا کیا کرو، موت تو آنی ہے، اللہ ہم سب کو عزت کی موت عطا فرمائے. ایسے بھی مرتے ہوئے دیکھے ہیں کہ سڑک پر پڑے ہوتے ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، لاشیں ویران ہوتی ہیں اور لاشیں ویران پڑی ہوتی ہیں، پوسٹ مارٹم کے لیے چلی جاتی ہیں، کوئی برا سامنے سے نہیں ہے. اللہ ایسی ذلت کی موت سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور دعا کیا کرو اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ زندگی گزرے تو تیرے دین اسلام کے مطابق گزرے، موت آئے تو ہم ایمان والے ہو کے مرے. تو آمین. میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا. اللہ کون ہے؟ فرمایا ثم انکم یوم القیامت یبعثون. قیامت کے روز جس کے پاس پہنچو گے، قیامت کا دن جو قائم کرے گا، جو اپنے پاس بلا کے حساب و کتاب کرے گا، وہ تمہارا رب ہے. وہ تمہارا رب ہے. کون؟ اللہ. اللہ کون؟ اور توجہ کرو. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. فرمایا وہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان کو 7 آسمانوں کو کھڑا کر دیا، 7 آسمانوں کو کھڑا کر دیا، بنا ستون سے بنا دیا. اور اللہ تم لوگوں سے غافل. اللہ غافل؟ اللہ سب جانتا ہے. تم جو صبح کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو رات کو کرو اللہ وہ بھی جانتا ہے، ظاہر کرو اللہ وہ بھی جانتا ہے، پوشیدہ کرو اللہ وہ بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہماری ساری زندگی سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. آؤ توجہ کرو. میں قرآن کا ایک اور مقام اللہ کون ہے قرآن سے پوچھ رہا ہوں. سورہ مومنون آیت نمبر 78 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اللہ کا قرآن وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا تیرا اللہ وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے تجھے سننے کی، جس نے دیکھنے کی طاقت عطا فرما دی. قلیلا ما تشکرون. لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. یہ اللہ نے شکایت کی ہے، شکوہ کیا اللہ نے ہم سے. فرمایا کہ میں نے دیکھنے کی اور سننے کی طاقت دی، میں وہ اللہ ہوں، وہ ذات تمہارا رب ہوں، لیکن تم میں بہت کم لوگ شکر ادا کرتے. کم. میرے محترم کبھی خود کیا کرو، زندگی اپنی کو آبزرو کیا کرو. اللہ نے کتنے انعام دیے ہیں، کتنا عطا کیا ہے، اور دنیا کے ہر عمل میں ہمیں اللہ کا نشان ملتا ہے. اہل دل نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ نظاروں میں پاروں میں جھلکتی ہے عطا تیری. جو تو مانتا ہے خون پیدا ہو جائے گا. اگر کوئی مانتے ہو کہ سارے کارنامے اللہ کے ہیں تو پھر کہو نظاروں میں
باروں میں جھلکتی ہے ادا تیری، ستاروں میں چمکتی ہے سہانی سی ضیا تیری، نبی کے ذرے ذرے میں اشارے تیرے ملتے ہیں، عدل ہے تو ہی حاکم، ابد تک ہے خدائی تیری، اور کسی کو بادشاہی دے کسی کو دے فقیری تو، یہ نظام اللہ کا ہے، جس کو چاہے بادشاہ کر دے، جس کو چاہے گدا کر دے، کسی کو بادشاہی دے کسی کو دے فقیری تو، کہ جس حالت میں تو رکھ دے ہے اچھی رضا تیری۔ تو میرے محترم سنی، اللہ کون ہے؟ اور میں تعارف کر رہا ہوں، سورہ روم اور سورہ روم کی آیت نمبر 40 21واں سپارہ، اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، داتا کون ہے، داتا کون، دستبخش کون، فیض عالم کون، غریب نواز کون۔ اللہ کریم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ قرآن کا کیا میٹھا انداز ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اللہ الذی خلقکم، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا اللہ ہے، وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا داتا ہے۔ کون داتا؟ اللہ کریم نے بنایا اللہ الذی خلقکم، جس نے تجھے بنایا، ثم رزقکم، تمہیں پھر رزق دے دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، دوبارہ بھی زندہ کر دے گا، دوبارہ بھی زندہ کر دے گا، وہ تمہارا رب ہے۔ اگلی بات پہ توجہ کر لینا، اگلی بات پہ غور کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ خالق کائنات نے فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، بتاؤ نہ، ذرا بتاؤ اللہ کے علاوہ جو تم شریک ٹھہراتے ہو بھلا یہ کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کا سوال ہے، سوال تمہارا اللہ کو چھوڑ کر جو اور شریک بناتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اور ولی بناتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بناتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں داتے کی تلاش ہے، اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں مددگار کی تلاش ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اپنے شریکوں کو بلاؤ، جن کو تم بلاتے ہو ان کو اکٹھا کرو نا، اور ان سے کہو من یفعل من ذلکم من شیء، یہ جو کام میرے خالق نے کی ہے تم بھی کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ تم۔ اللہ کا سوال ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحانہ 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 وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام شرکاء سے، یہ سارے شریکوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کو ان شریکوں کی ضرورت، اللہ کو چڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کو بلانے کے لیے بھی تو پھر کوئی نہ کوئی سیڑھی کی تو ضرورت ہے نا۔ پھر جب چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی چاہیے، تو اللہ کو ڈائریکٹ کیسے پالیں گے؟ میں نے کہا بدبخت انسان، تو نے چھت میں اور اللہ میں فرق ہی کوئی نہ سمجھا، تو نے اللہ کی قدر و قیمت ایک چھت جتنی جانی ہے،
پھر کہتا ہے نہیں کسی بڑے افسر کو ملنا ہو، بڑے چودھری کو ملنا ہو تو درمیان میں وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا انہیں بڑے افسر اور اللہ میں فرق ہی کوئی نہ سمجھا ہے۔ اللہ سمجھ آتا ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے، مجھے ایمان سے بتاؤ کیا ہم اولیاء اکرام کو نہیں مانتے؟ بولو۔ میں تو کہتا ہوں جو اللہ کا سچا ولی ہے ان کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے۔ پر سچا ولی ہو تو صحیح، سچا اللہ کا دوست ہو تو صحیح۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کی نظر میں حیا ہو، جس کا دل صفا ہو، جس کی زبان پہ ذکر خدا ہو اور جس کے جسم پر سنت مصطفیٰ ہو۔ آج کے دیش و دل کو یہ لوگ کہتے ہیں ولی، سنت کے بھی گئے زبان میں ایسی ایسی گالیاں نکالتی ہیں کہ اس فیملی کے ساتھ جا کے سن ہی نہیں سکتا، اور دل میں بغض ہی بغض، برائی ہی برائی، آنکھ میں بے حیائی ہی بے حیائی۔ ولی وہ ہوا کرتا ہے جس کی آنکھ سے حیا ہو، دل صفا ہو، زبان سے ذکر مصطفیٰ ہو اور جسم سے سنت مصطفیٰ ہو، وہ ولی ہوا کرتا ہے۔ کوئی ایسا ولی ہو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس کا دیدار ہوگا۔ لیکن میرے محترم سامعین، اللہ کی صفات اگر دنیا میں تلاش کرو گے، اللہ کی قدرت دنیا میں تلاش کرو گے، اللہ کی کبریائی دنیا میں تقسیم کرو گے، خدا کی خدائی دنیا میں تقسیم کرو گے، رب کی ربوبیت دنیا میں تقسیم کرو گے، تو رب کائنات کی قسم ہے ہم ایسے لوگوں کو نہ اللہ کا ولی مانتے ہیں نہ ان کو جنتی مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لاؤ جو اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، لے کر آؤ جو تم صفات اللہ کے لوگوں میں تلاش کرتے ہو، ان سے کہو جو اللہ نے کیا ہے کر کے دکھائے۔ ذرا آسمان کو بنا سکون کے کھڑا کر کے دکھائے، ذرا زمین کو یوں پہاڑوں کے ساتھ کھڑا کر کے دکھائے، کبھی مردہ سے زندہ اور کبھی زندہ سے مردہ نکال کے دکھائے۔ اہل دل نے کہا نا عظیم اور اعلیٰ فقط ایک تو ہے، عظیم اور اعلیٰ فقط ایک تو ہے، جہانوں سے بالا فقط ایک تو ہے، اور ہوا بند کی رے وہ پتھر کے اندر، اور ہوا بند کی رے وہ پتھر کے اندر، وہ جس نے ہے پانا فقط ایک تو ہے، جہانوں سے بالا فقط ایک تو ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کون ہے؟ یہ میں نے 13واں سپارہ کھول لیا اور 13ویں سپارے میں سورہ ابراہیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں فرما دیا، آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ کریم نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء۔ فرمایا اللہ تمہارا وہ ہے، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بنا دیا، جس نے آسمان کو کھڑا کر دیا، اور تمہارا اللہ وہ ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے آسمان سے ہمارے لیے پانی اتار دیا ہے۔ اللہ نے نا قرآن مجید دیگر مقامات سے فرمایا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ میں نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ ایک پانی والی نعمت کو اللہ نے بار بار کیوں کہا ہے؟ تو توجہ کرو، سرکاری کی حکومت نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے۔ پہلے شاید ہمیں سمجھ نہ آتی، لیکن اس حکومت نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ بجلی نہیں، پھر پانی نہیں، پھر پانی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آٹا بھی موجود ہو، کنک بھی ہو،
سارے سبزیوں کا انتظام بھی ہو، طرح طرح کا گوشت بھی ہو، پانی نہیں ہے تو پکا سکتا ہے، گوشت پکا سکتا ہے، بڑا مہنگا گوشت لاؤ، پانی کے بجائے پکا سکتے ہو، پانی کے بجائے تو کھانا کھا سکتے ہو۔ اللہ نے سمجھایا، شاید سمجھ نہ آتا، لیکن اب سمجھ آ گیا ہے کہ پانی نہیں ہوتا۔ دیکھا ہے گلیوں میں لوگ ڈول پکڑ کے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ پانی لینے جا رہے ہو، وہ پرانا مطلب یاد کروا دیا اس پر برتنے میں۔ اللہ اس کو کریکٹ فرمائے گا، اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ لگتا ہے آپ کو اس سے نجات نہیں چاہیے۔ اللہ زرداری کو ہم سے دور فرما دے، اللہ زرداری کو اس کی بیگم کے پاس پہنچا دے۔ ہاں، بڑا پیار تھا نہیں آپس میں۔ اللہ چاہے اس کی بیگم گئی ہے، اس کو بھی وہاں اس کے ساتھ ہی بھیج دے۔ ہمیں نہیں چاہیے اس کی بیگم کو اس کی ضرورت ہو گئی، کیا تو ہم تو میرے محترم، یہ پرانا مطلب ہمیں یاد کروا دیا ہے کہ جب لوگوں نے گھڑے کر کے اٹھائے ہوتے تھے اور دور دور کنووں سے پانی لینے کے لیے جاتے تھے، فرق اتنا ہے کہ وہ گھڑا اٹھاتے تھے، ہم بالٹی اٹھاتے تھے اور پانی لینے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے میرے لوگوں، تمہارا رب وہ ہے، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتار دیا، وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جس کے ساتھ تیرے لیے رزق نکال دیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تمہارا رب وہ ہے جو پانی کے اندر کشتیاں چلا دیتا ہے، کشتی ڈوب جاتی نہیں ہے۔ پانی کی فطرت ہے چیزوں کو ڈبو دینا، ہم کشتی کو پانی میں رکھتے ہیں، کشتی ڈوبتی نہیں، چلانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کریم نے بنایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ وہ ہے جس نے نہریں چلا دی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تیرا اللہ وہ ہے، تیرا رب وہ ہے۔ اللہ کون؟ قرآن بتا رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے سورج بنا دیا، آسمان سے سورج چمکا دیا، وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، چاند کی سونی سی روشنی بنا دی، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ہے جس نے دن کو کام کرنے کے لیے اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنا دیا ہے۔ کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اللہ نے یہ تمام نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ تو بابا جی نے کہا نا، تارے اندے پلے تے چراغ تیرے واسطے، تے میرے اندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، تارے اندے پلے تے چراغ تیرے واسطے، تے میرے اندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، اب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، او کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، او مجد تے دیاں سفید تیرے واسطے، جندے وچ اسی پانی پایا سارے واسطے۔ اللہ نے تو خالص دیا تھا، ہم نے خالص رہنے نہیں۔ اللہ نے خالص دیا تھا، ہم نے کسر چھوڑی کوئی نہیں۔ وہ کسی نے پوچھا بھائی دودھ میں پانی کیوں ملاتے ہو؟ کہتے میں تو نہیں ملاتا، بالکل نہیں ملاتا۔ اس نے کہا میں نے خود دیکھا ہے تم ملا رہے تھے۔ کہتا دودھ میں پانی نہیں ملاتا، میں پانی میں دودھ ملاتا، پانی میں دودھ ملاتا۔ مچھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، تے مکھیاں بناتیاں شہر تیرے واسطے، کینا کیتا رب نے، کینا کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جا رسول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جا رسول تیرے واسطے، کینا کیتا رب نے، کینا کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، کینا کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جا رسول تیرے واسطے۔ سب نالو چنگائی احسان پروردگار دا، سب نالو چنگائی او لوگوں تو چپکے رہنے والو، سب نالو چنگائی احسان پروردگار دا، پھر بھی تو بندے آج شکر کیوں نہیں گزاردا؟ پھر کیا وجہ ہے؟ ما غرک بربک الکریم،
تجھ کو تیرے رب سے دور کس نے کر دیا ہے؟ تجھ کو تیرے خالق سے دور کس نے کر دیا ہے؟ اور اپنے خالق کو بھول جانے پر کس نے مجبور کر دیا ہے؟ اس اللہ کو پہچانو۔ اور ایک اور مقام آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ کون ہے، آخر وہ اللہ کون ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کون، اللہ کون؟ فرمایا یا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تیرا اللہ وہ ہے۔ اللہ کون؟ توجہ کرو۔ فرمایا تیرا اللہ وہ ہے، اے لوگوں عبادت کر لو، اپنے رب کو پوچھ لو جس نے بنایا، تجھے بھی بنایا، تیرے سے پہلے لوگوں کو بھی بنایا، تاکہ تو سمجھ جائے اللہ کون بنایا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ جس نے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تیرے لیے پانی برسا دیا۔ یہاں بھی پانی کی بات نہیں کہ نہیں ہوئی؟ فرمایا وہ اللہ ہے، پہچانو اس اللہ کو، پہچانو اس خالق کو جس نے آسمان سے پانی اتار دیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وہ اللہ، اللہ کون؟ فرمایا وہ اللہ جس نے پانی کے ساتھ تیرے لیے رزق بنا دیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ سارے ہیر پھیر، یہ ساری قدرتیں، یہ ساری نعمتیں انسان تیرے لیے بنائی ہے، کاش تو عقل کر لے، کاش تو عقل کر لے۔ میرے محترم سامعین، اللہ کون، اللہ کون؟ اللہ نے قرآن مجید میں ہر سپارے میں اپنا تعارف کروایا ہے، اور اگر ہر مقام میں آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دوں اتنا تو وقت ہی نہیں ہے، میری زندگی گزر سکتی ہے، دن رات دن رات دن رات آتے جاتے رہے، دنیا ختم ہو سکتی ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، پہاڑ سوئی کی دارے بن کے اٹھ سکتے ہیں، آسمان پھٹ سکتا ہے، یہ نظام دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا ہے، کوئی اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ تو آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اہل جن نے بھی اللہ کی تعریف اپنے انداز میں کی ہے، اور اس انداز میں اس نے الفاظ کہے ہیں، اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے رازق کل۔ کون ہے بولو؟ جس کو یقین ہے بولے کون؟ اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، سبحان ہے تو رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا۔ یہ بارش کون برساتا ہے؟ یہ دھوپ اور خشکی کون دیتا ہے؟ اللہ کو پہچانو، اللہ کون ہے؟ ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا، اے مالک اپنے سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، قادر
ایک مکھی بھی مکھی کو بنانا دور رہا، ایک بار بھی بدلا جا نہ تھا اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے رازق کل۔ میرے محترم سامعین، اللہ کون ہے؟ میں نے قرآن سے آپ کو تعارف کروایا ہے، اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں بنایا، جس نے پیدا فرمایا، جس نے چلنے پھرنے کا نظام چلایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، آسمان سے بارشوں کو برسایا، زمین سے رزق کو اگایا، ہمیں طاقتیں عطا فرمائی، ہمیں قوت عطا فرمائی، ہمیں دیکھنے اور سننے کی طاقتیں عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی۔ وہ اللہ جو اولاد دینے والا ہے، وہ اللہ جو رزق دینے والا ہے، وہ اللہ جو شفائیں دینے والا ہے۔ آؤ اللہ کو پہچان لو، اس اللہ کو جان جاؤ، اس اللہ کو مان جاؤ۔ اللہ نے سنا ہے، سنایا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔